آج ہماری قوم کی بیٹیاں نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہیں، مسلمان لڑکی مرتد ہو جاتی ہے، یہ سامان، یہ سوچنے کا سامان ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ آج جب لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق کوئی اپنے بدن کو ننگا کر کے اللہ کو خوش کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، کسی کے مذہب میں ندی میں نہانے پر اس کے پاپ دھل رہے ہیں، کسی کے مذہب میں ننگا رہنا ہی اس کے لیے بڑا برکت کا سبب ہے، کسی کے یہاں شرمگاہ کی عبادت کی جا رہی ہے، کوئی گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، کوئی گائے کا گوبر کھا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اے اللہ تیرا بہت بہت کرم ہے، تیرا بہت بہت احسان ہے اللہ، جتنا تیرا شکر ادا کرے کم ہے۔ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا۔ اے اللہ اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے میرے ساتھی، اس دولت کی حفاظت کرو۔ میری بہنوں، کوئی لاکھ محبت اور پیار کا اظہار کر دے، کوئی لاکھ تمہارے اوپر ڈورے ڈال دے، کوئی لاکھ تمہارے حسن و جمال کی تعریف کر دے، ایمان سے کبھی کمپرومائز مت کرنا، ایمان سے کبھی سمجھوتا مت کرنا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ سمیہ شہید ہو گئی اسی ایمان کو بچانے کے لیے، بلال تپتی ریت پر لیٹ گئی اسی ایمان کو بچانے کے لیے، صہیب رومی نے سب کچھ قربان کر دیا اسی ایمان کو بچانے کے لیے، صحابہ نے اپنے سگے بیٹوں سے جنگ کی میدان جنگ میں اسی ایمان کو بچانے کے لیے۔ ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، کافر کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے اردو میں، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں الگ ہی فارمولا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بھولا صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو ہم کہتے صاحب اب اس کو بھولا مت کہو۔ اللہ کا قانون کیا ہے ذرا سن لیجئے، قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، میرے نیک بندے شرک نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ میرے نیک بندے یہ تین بڑے بڑے مہا پاپ نہیں کرتے۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اسلام میں مہا پاپ کیا ہے، اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو بتا دینا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر قتل ہے، پھر زنا ہے۔ یہ تین میجر کرائم ہے اسلام میں، سب سے بڑے گناہ ہے، شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے یہ تینوں کام نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ان میں سے کوئی کام کرے گا وہ بہت مصیبت اٹھائے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو قیامت کے دن ڈبل عذاب دیا جائے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ذلیل ہو کر کے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر کوئی شرک کر کے، قتل کر کے اور زنا کر کے اللہ کیا جائے گا، ذلیل ہو کر کے جہنم میں رہے گا۔ اب ذرا اگلی آیت سنیے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کل تک شراب پیتا تھا، کل تک زنا کرتا تھا، کل تک چوری
چوری کرتا تھا، کل تک حرام کام کرتا تھا، آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے اکاؤنٹ کی، اس کے نام اعمال کی ساری برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وارے کریم تیری رحیمی، وارے رحیم تیری رحمت، وارے کریم تیرا کرم، وارے رحمان تیری رحمت کے کیا کہنے میرے بھائیوں، اس اللہ کی شان کریمی کے کیا کہنے کہ وہ ایک گنہگار اگر سچی توبہ کر لے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہی نہیں، قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے، بہت مشہور سورت ہے سورۃ البروج، ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ اللہ نے سورہ بروج میں واقعہ بیان کیا، کسی دور میں ایمان لانے والوں کو کافروں نے خندق کھود کر کے، کھائی کھود کر کے، گڈھا کھود کر کے زندہ جلا دیا تھا۔ عربی میں کھائی کو اخدود بولتے ہیں، کھائی کھود کر کے، گڈھا کھود کر کے ایمان والے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور ایمان لانے والوں کا جرم کیا تھا؟ آج فلسطین کے شہر غازہ پر اسرائیل بمباری کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا قصور ہے ان مسلمانوں کا؟ قرآن 1400 سال پہلے جواب دیتا ہے، ہر دور میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اے ایمان والو، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تم بے قصور رہو گے تب بھی تم کو مارا پیٹا جائے گا۔ تمہارا جرم یہی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ ہر دور میں اہل باطل کا طریقہ رہا ہے ایمان والوں کو ستانا اور ان کو تکلیف دینا۔ کسی زمانے میں اصحاب کہف، وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے باپ کی حویلی کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے پناہ لی تھی، ان نوجوانوں نے آپس میں کیا کہا تھا؟ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر دشمن ہم کو پا گیا تو یا تو جان سے مار دے گا یا مرتد کر دے گا، کافر بنا دے گا، مشرک بنا دے گا، اور اگر ہم مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے تو پھر ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا، ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر دور میں اہل باطل کا ایک ہی مشن ہے، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اپنے اللہ کی محبت چھوڑ دو، اپنے رسول کی محبت چھوڑ دو، اپنے ایمان کی محبت چھوڑ دو، تو ان کے نقش قدم پہ چلو۔ ہر دور میں ان کا مشن یہی رہا ہے۔ اصحاب الاخدود نے ایمان والوں کو جلا ڈالا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا جو نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہوں نے ایمان والوں کو کیوں جلا دیا؟ کس بات کی سزا دی؟ سزا اس بات کی دی کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اس اللہ کے اوپر ایمان لے آئے جو اللہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، زمین کا بھی بادشاہ ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور جو اللہ ہر چیز کے اوپر نگراں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ او لوگوں جنہوں نے میرے ایمان والے بندوں کو جلا ڈالا، ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کو قتل کیا اور پھر توبہ نہیں کی، پھر اللہ سے معافی نہیں مانگی، ان کو ہم جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ ذرا غور کرو، جنہوں نے ایمان والوں کو زندہ جلا دیا اللہ ان کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ جنہوں نے رحمان کے بندوں کو جلا ڈالا، اللہ کے بندوں کو زندہ جلا دیا، اللہ ان کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا
یہ اللہ کریم کا کرم ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ رحیم کی رحمت ہے، یہ اس رحمت والے رب کی یہ شان ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اب ایک آیت میں قرآن کی پڑھنے جا رہا ہوں، یہ وہ آیت ہے، عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ گنہگاروں کو سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی یہی آیت ہے۔ جو کوئی گنہگار ہے، کسی نے اپنی زندگیوں کو گناہوں میں گزارا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، آؤ تیرا رب تجھے آسرا دلا رہا ہے، تیرا رب تجھے امید دلا رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اپنے آپ کو پریشان کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگارو تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے، تم پر کرم کرنے کو تیار ہے، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم سچی توبہ تو کر کے دیکھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے پوچھا کسی سے، اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا، ورنہ جس کا یوٹیوب پر ویو زیادہ آتا لوگ اس کو بتا دیتے یہ سب سے بڑا عالم ہے کہ نہیں؟ تو بھائی یوٹیوب کے حساب سے عالم کا کیٹیگرائزیشن طے ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بیوقوف ہے، وہ کہتا ہے میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، اتنے لاکھ سبسکرائبر ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آج دنیا میں آ جائیں تو میرے فالوور سے زیادہ ان کے فالوور نہیں ہوں۔ استغفر اللہ۔ اور دنیا کہتی ہے صاحب بہت بڑا اسکالر ہے وہ۔ ایسے اسکالروں کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کسی کے فیس بک پر دیوانے چند لوگ ہو گئے، یوٹیوب پر اس کے فالو کرنے والے، اس کے چینل کو سبسکرائب کرنے والے اور لائک کرنے والے چند لاکھ ہو گئے تو ہم نے سمجھ لیا صاحب سب سے بڑا علامہ بن گیا۔ نہیں میرے ساتھی، علم الگ چیز ہے، شہرت الگ چیز ہے۔ علم الگ چیز ہے اور دنیا والوں میں لائک پا لینا الگ چیز ہے۔ اس آدمی نے 99 لوگوں کے قاتل نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ فلاں کے پاس گیا تو وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا۔ What is the difference between عالم and راہب؟ راہب اور عالم میں کیا فرق ہے؟ عالم کہتے اسکالر کو اور راہب کہتے عبادت گزار کو۔ راہب تو تھا، اسکالر نہیں تھا، عالم نہیں تھا، عبادت بہت کرتا تھا، عالم نہیں تھا۔ وہ گیا 99 لوگوں کا قاتل، پوچھا بھائی میں نے 99 لوگوں کا خون کیا ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں کیا؟ کہا کیا ہے میرے بھائی، تو 99 لوگوں کا قاتل ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کہا اچھا میری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اس نے اس کو بھی مار ڈالا۔ قاتل کے لیے قتل کرنا کون مشکل کام ہے؟ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پتہ لگایا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اب لوگوں نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اب جس کے پاس پہنچا وہ حقیقت میں عالم تھا۔ تو جب مسئلہ پوچھنا ہو تو عالم سے ملنا چاہیے، راہب سے نہیں ملنا چاہیے۔ عالم سے ملو گے تب مسئلہ حل ہوگا، راہب سے ملو گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وہ 100 لوگوں کا قاتل جب عالم کے پاس پہنچا، اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کا مرڈر کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا بالکل قبول ہوگی۔ وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان میں کیوں رکاوٹ بنوں؟ کوئی نہیں بن سکتا۔ اے میرے بھائی تو توبہ کرنا چاہتا ہے، ضرور تیری توبہ قبول ہوگی، شرط یہ ہے کہ تجھے اپنی بستی کو چھوڑنا پڑے گا، یہ برے لوگوں کی بستی ہے، تجھے نیک لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا، نیک لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں تم کو جا کر کے تم توبہ کرنا، وہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ اپنی رحمت کیسے اتارتا ہے بندے کے اوپر۔ 100 لوگوں کا قاتل زندگی بھر قتل کرتا رہا، بے قصوروں کو مارتا رہا، آج توبہ کرنے کے لیے ارادے سے گھر سے نکلا ہے،
نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، حتی اذا انتصف الطریق، آدھے راستے میں پہنچا، موت آ گئی۔ اللہ اکبر، موت آ گئی۔ موت تو آئے گی اپنے ٹائم پر نا، موت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کی بیوی کا کیا ہوگا، آپ کا مکان بنے گا کہ نہیں بنے گا، آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی کہ موت کو اس سے، موت اپنے ٹائم پر آئے گی۔ موت آ گئی۔ اب جب موت آ گئی تو رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا، عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا۔ رحمت کا فرشتہ بولا میں اس کو لے کر کے جاؤں گا، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ عذاب کا فرشتہ بولا میں لے کے جاؤں گا، 100 لوگوں کا قاتل تھا۔ دونوں فرشتے آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں۔ اب یہ دونوں فرشتے اس تیسرے فرشتے کے پاس جو انسان کی شکل میں تھا، اس سے جا کے بولتے بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے، تم حل کر دو گے کیا؟ بولا میرے پاس ایک راستہ ہے، ایک کام کرو، اس راستے کو ناپ لو، یہ جہاں سے چل کے آیا اور جہاں جا رہا تھا، جو ڈیسٹینیشن ہے، جو سورس ہے، دونوں کو ناپ لو۔ اگر یہ اپنی منزل سے قریب تھا تو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا، اور جہاں سے چلا تھا وہاں سے قریب تھا تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ جب راستہ ناپا گیا تو پتہ نہیں آپ کے نیما میں کیا بولتے ہیں، اس کو ہمارے بنارس میں بتا بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ بتا ہی بولتے ہیں نا، سب جگہ بتا ہی بولتے ہیں، ادھر شیر آبادی لوگ بھی بتا ہی بولتے ہیں۔ تو ایک بتا وہ قریب تھا کس سے؟ نیک لوگوں کی بستی سے۔ اللہ اکبر، اللہ کو بچانا تھا تو کیا انتظام کر دیا۔ اللہ اگر ایک بتا پیچھے کر دیتا تو جہنم میں چلا جاتا، ایک بتا اللہ نے آگے کر دیا۔ اللہ اکبر، سچی توبہ کا یہ نتیجہ ہے میرے ساتھی۔ 100 لوگوں کا قاتل سچی توبہ کیا، اللہ نے اس کو ایک بتا قریب کر دیا نیک لوگوں کی بستی کے، اور رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا میرے ساتھی۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہوں سے آسمان کے کنارے بھر جائیں اور پھر تو میرے پاس آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے، اگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، لأتیتک بقرابها مغفرہ، میں زمین بھر کے تجھے مغفرت دینے کو تیار ہوں، میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تو ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے میرے ساتھی، مگر ہم توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری آنکھیں اتنی خشک ہو چکی، ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں، ہم کبھی اللہ کے سامنے کبھی روتے نہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آج تک کی زندگی گناہوں میں گزری ہے، رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک غلط کام کر کے سوئے ہو، تو جاؤ ذرا اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لینا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر لینا۔ اگر آنکھوں سے 2-4 آنسو کے قطرے گر گئے، کیا پتا وہ آنسو کے قطرے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخل النار، وہ آگ جہنم میں نہیں جائے گی، عین بقت من خشیت اللہ، جس آگ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہو وہ آگ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان 7 میں ایک خوش نصیب انسان وہ بھی ہوگا۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں اللہ کو پکارا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے ہوں گے۔ تو توبہ کرو میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، 12:20 ہو رہے ہیں اور ابھی مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کو اب یہیں سے اس کو اچھا سا موڑ دے کے ختم کر دینا زیادہ مناسب ہے۔ آج ہمارے بنارس شہر کے ایک اور نوجوان مقرر آپ کے سامنے آئے ہیں، مولانا غفران رحمانی، ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، ان کا بھی خطاب ہونا ہے، ان کے بعد اور بھی علماء کا خطاب ہونا ہے۔ میں یہاں اور پہلے پہنچنے والا تھا، کچھ راستہ بھی گڑبڑ تھا، کچھ آنے میں بھی مجھے تاخیر ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بڑے دنوں کے بعد نیما ٹال آنا ہوا ہے اور میں آپ کو ادھوری گفتگو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن مجبوری میری یہ ہے کہ صبح مجھ کو پٹنہ پہنچنا ہے، 6 بجے لمبا سفر ہے، زیادہ رسک لے کر کے جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو اختتام دیتے ہوئے آخر میں ایک بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، زندگی اللہ کی امانت ہے، ہم نہیں جانتے زندگی کب تک چلے گی اور سانسوں کی ڈور کب تھم جائے گی۔ اس زندگی کو
اس کے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی مت بناؤ، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی بناؤ۔ سچی توبہ کر کے اس دنیا سے جاؤ میرے پیارے ساتھیوں، اور سچی توبہ کی پہچان یہی ہے کہ ایک بار کمٹمنٹ کر دیا کہ شراب نہیں پینا ہے تو نہیں پینا ہے، ایک بار کمٹمنٹ کر دیا کہ زنا کے قریب نہیں جانا ہے تو نہیں جانا، ایک بار یہ اللہ سے معافی مانگ لیا کہ فلاں کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ توبہ کا کبھی مذاق مت اڑانا، توبہ کا کبھی کھلواڑ مت کرنا کہ کسی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد بار بار وہی گناہ کرنا، کبھی میرے ساتھیوں ایسا مت کرنا۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔